ISPR نے بیان دیا ہے کہ ادارے کی توہین کر دی، فوج کی توہین کر دی، کہ ایک آفیسر کا نام لے دیا انٹیلیجنس آفیسر کا جس نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی۔ ISPR صاحب ذرا میری غور سے بات سنو، عزت صرف ایک ادارے کی نہیں ہے، عزت قوم میں ہر شہری کی ہونی چاہیے۔ اس وقت قوم کی سب سے بڑی پارٹی کا سربراہ ہوں، 50 سال سے قوم مجھے جانتی ہے، مجھے کوئی جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس آدمی نے 2 دفعہ مجھے قتل کرنے کی کوشش کی، اور جب بھی انویسٹیگیشن ہوگی میں یہ ثابت کروں گا کہ یہ وہ آدمی تھا، اور اس کے ساتھ ایک پورا ٹولہ ہے۔ اور اس کے ساتھ کون ہے وہ بھی سب قوم کو پتا ہے۔ آج سوشل میڈیا کے زمانے میں سب کو پتا ہے وہ کون ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیا ایک ملک کا ایکس پرائم منسٹر، کیونکہ اس آدمی کا نام آ گیا، میں اپنا FIR نہیں کٹوا سکا؟ پتا تو سچ اور جھوٹ تب چلے جب انویسٹیگیشن ہوتی، FIR اس کے خلاف ہوتی، انویسٹیگیشن ہوتی۔ اگر یہ بے قصور تھا سامنے آ جانا تھا۔ اتنا طاقتور شخصیت کہ میں ایکس پرائم منسٹر اپنی پنجاب کی حکومت ہوتے ہوئے ہم انویسٹیگیشن FIR میں اس کا نام نہیں دے سکے۔ اس کے بعد پنجاب کی حکومت کی JIT 2 پولیس آفیسر نے جنہوں نے اس کے کہنے پہ ریکارڈ کیا تھا اس کی سٹیٹمنٹس نوید شوٹر کی، ہم 2 آفیسر جو ریکارڈ کیے تھے پنجاب کے پولیس آفیسر DPO گجرات اور CCPO CTD، انہوں نے ہماری انویسٹیگیشن کے اندر آنے سے منع کر دیا۔ کون تھا پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن میں یہ ثابت ہو گیا کہ 3 شوٹر تھے، جب JIT میں ثابت ہو گیا کہ تین شوٹر جنہوں نے گولیاں چلائی بنسبت جو ان کا پروپیگنڈا تھا کہ صرف ایک دینی انتہا پسند تھا، JIT کو سیبوٹاج کیا گیا۔ 4 CTD کے لوگوں نے اپنی سٹیٹمنٹ چینج کی، پروسیکیوٹر جنرل نے انویسٹیگیٹ کیا، اس نے کہا ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے 4، کیونکہ انہوں نے سیبوٹاج کرنے کی کوشش کی۔ کون تھا ان کے پیچھے؟ کون اتنا طاقتور تھا؟ اور اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس، میں ثابت کروں گا کہ ISI نے ساری ایک رات پہلے اس کو ٹیک اوور کیا، ثابت کروں گا کہ CTD کے کپڑوں کے اندر اور وکلا کے کپڑوں کے اندر ISI تھی وہاں، ثابت کروں گا کہ ایک بریگیڈیئر بیٹھا ہوا تھا وہاں، مجھے نام بھی اس کا بتاؤں گا، جو سارا مانیٹر کر رہا تھا۔ کیا کام تھا ISI کا وہاں؟ ثابت کروں گا کہ انہوں نے مجھے قتل کرنے کے لیے، اور پیچھے یہ آدمی تھا۔ اسی آدمی کا نام اور ان جو ٹولہ تھا ان کا نام ارشد شریف کی والدہ نے ارشد شریف کے قتل پہ لکھا۔ کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی، کوئی کسی کی جرت نہیں تھی کہ آگے بڑھے، کیونکہ یہ مقدس گائے ہیں، قانون سے اوپر ہیں۔ ISPR صاحب، جب ایک ادارہ اپنی کالی بھیڑوں کے خلاف ایکشن لیتا ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی بہتر کرتا ہے۔ ایک جو ادارہ کرپٹ لوگوں کو، 2 نمبر لوگوں کو پکڑتا ہے وہ ادارہ مضبوط ہوتا ہے۔ اگر شوکت خانے میں کوئی ڈاکٹر غلط کام کرے یا کوئی بھی کرے، ہم ایکشن لیتے ہیں، ہماری ادارے کی کریڈیبلٹی بڑھتی ہے۔ یہ کیا آپ نے بنایا ہوا ہے کہ جو نام لے تو جناب فوج کو برا بھلا کہ میری فوج ہے، میرا پاکستان ہے، آپ کا نہیں ہے، صرف ہماری فوج ہے، ہمیں اس سے شاید آپ سے زیادہ خیال ہو۔ یہ جو حرکتیں کرنا کہ جی جو تنقید کرے اس کو آپ منہ بند کر دیں، یہ آپ نقصان پہنچا رہے ہیں ادارے کو۔ اور میں یہ بھی آج کہہ دوں، یہ جو آج میں جا رہا ہوں وہاں کوئی پولیس اور رینجرز اور FC اتنی بڑی فوج لانے کی، ملک کے پیسے ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس وارنٹ ہے سیدھا میرے پاس وارنٹ لے کے آئے، میرے وکیل ہوں گے، لیگل ہوں گے، میں خود ہی جا کے جیل میں تیار ہوں جانے کے لیے۔ کوئی یہ سارا اسلام آباد میں اتنا خرچہ کرنا کہ جی کوئی پتہ نہیں کون سا اس ملک کا کوئی بڑا کوئی مجرم آ رہا ہے، مہربانی کریں ہمیں کوئی اس طرح کا ڈرامہ نہ کریں، سیدھی طرح وارنٹ دیں۔ کوئی میرے پر کیس نہیں ہے، کوئی اس وقت کیس نہیں ہے، لیکن میں مینٹلی ذہنی طور پہ تیار ہوا ہوں کہ جیل میں ڈالنا ہے، میں تیار ہوں جیل میں جانے کے لیے، میں جیل میں جانے کے لیے تیار ہوں۔
दूसरी चीज, ये जो इसने डर्टी हैरी ने जो प्लान बनाया हुआ और टोला है इसके साथ, और मैं फिर कहता हूं सोशल मीडिया देखें, सबको पता है कौन कौन इसके साथ है। मैं अगर अल्लाह ने इनके हाथ में मेरी जान लेके जानी है उसके लिए भी मैं तैयार हूं, लेकिन मेरा आज सवाल यह है कि क्या आप लोग तैयार हैं, जिनकी 5-6 उंगलियां घी में हैं, जो इक़्तिदार के मजे ले रहे हैं, जो पैसे बना रहे हैं और पैसे बचा रहे हैं एनआरओ लेके, क्या आप सब तैयार हैं? क्या हो सकता है कि इतनी ज्यादा कौम ना सड़कों पर निकले, लेकिन ये भी हो सकता है कि श्रीलंका में जो हालात थे, आज ब्लूमबर्ग कहता है, दुनिया कहती है कि पाकिस्तान के उससे ज्यादा बुरे हालात हो चुके हैं। तो अगर ये फट गई कौम, तो आप सबको अपने आप को बचाना, छुपते फिरेंगे आप। ये जो सारे बादशाहत बनी हुई है, ये जो पैसे बन रही हैं, सारा कुछ धुल जाएगा। तो आप भी तैयार हो जाए, मैं तैयार हूं। और मैं ये भी आखिर में कह दूं कि अगर इन चोरों की, इन डाकुओं के नीचे, इन डफर्स के नीचे अगर जिंदगी गुजारनी पड़े ना, इनकी गुलामी करनी पड़े, मैं अल्लाह से दुआ करता हूं कि इससे बेहतर है कि मुझे ऊपर ले जाए, क्योंकि मैंने कि इस मुल्क से बाहर तो जाना नहीं है, लेकिन इस तरह के गुलाम, इनकी गुलामी से मौत बेहतर है।